السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تک جو ہے 254 جہاں تک ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت کی، گزشتہ درس میں انبیاء کرام رسولان عظام کے تعلق سے اس مسئلے کا ذکر کیا گیا کہ اصل نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، اور البتہ مراتب اور درجات میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور ان میں یہ فرمایا کہ رفع بعضهم درجات، اور ان میں کے بعض کو درج و بلندی عطا فرمائی۔ یہاں جو ان میں کے بعض جن کو درج و بلندی عطا کی گئی وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ انبیاء کرام رسولان عظام پر درج و بلندی عطا کی گئی، جب یہ کہا جائے تو وہ ذات جسے تمام انبیاء اور رسول پر، تمام کائنات پر بلندی عطا کی گئی، تو وہ ذات کہنے سے صاف ہر کسی کا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ذہن ہرگز نہیں جاتا ہے۔ اور بلاغت کے اصول میں جو ہے یہ بہت بلیغ چیز ہے، یہ بہت بلیغ مانا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح، تو یہاں بلاغت زیادہ پائی جاتی ہے کہ سرکار کی ذات وہ ہے کہ جب درج و بلندی کی بات ہو تو صرف ایک ہی ذات ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے نا۔ تو سرکار کی ذات وہ ہے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے روح القدس کو رکھا، یعنی جبریل امی، جو ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر دلیل اور نشانیاں بینات آنے کے بعد، اگر اللہ فرماتا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے بعد لوگ گمراہ نہ ہوتے، آپس میں اختلاف نہیں کرتے، مگر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ رب یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے اختلاف ڈال دیا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا۔ ہم نے اس کی وضاحت یہ کر دی تھی کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار عطا فرمایا، سمجھ اور شعور عطا فرمایا، علم و آگاہی عطا فرمائی، دلائل اور بینات، روشن نشانیاں انبیاء کرام رسولان عظام کو بھیجا، جنہوں نے توحید کی عظمت بتائی، شرک کی قباحت کو بیان کیا، اچھے اور برے کا فرق بتایا، ہے نا۔ ان سب چیزوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، جس طرح کی سورج، دن کا سورج، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی ہٹ دھرمی سے انکار کرے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ ضد اور عناد میں، حسد اور جلن میں، یا آپسی دنیاوی طمع اور لالچ میں، آپ خود اپنے دنیا میں دیکھیں کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں کچھ لوگ، اچھے خاصے لوگ کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ سب لوگ حیرانی میں کہتے ہیں بھئی اتنا اچھا آدمی، اتنا سمجھدار آدمی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی حسد کی بنا پر اس نے کیا، کسی جلن کی بنا پر کیا، کسی عداوت کی بنا پر کیا۔ تو آدمی کسی نہ کہ جب غلط فکر کا حامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا، اختیار دیے ہیں، مگر اختیار کے باوجود اس کا قبضہ اور قدرت یہ ہے کہ اتنا اختیار کسی کو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر لے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی ملکیت ہے زمین و آسمان، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، لہذا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب آگے آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے سے خرچ کرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تمام جہان میں بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے کہ ذاتی طور پر انہوں نے جمع کیا۔ اللہ فرماتا کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو بندہ جو خرچ کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا ملکیت ہے، اور رب کی ملکیت ہے۔ فرماتا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی بیع ولا ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ جو ہے کوئی نہ ولا شفاعہ، اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ تو اس دن سے ڈرو جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے جہاں آپ گواہ خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، ہے نا، دلیلیں اور ایویڈنس بک جایا کرتے ہیں، نشانیاں بک جاتی ہیں، ہے نا، کسی کو بھی خرید لیا جائے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم نے جج کو خرید لیا، ہم نے وکیل کو خرید لیا، لائر کو خرید لیا، ہم نے جو ایویڈنس تھے اس کے خلاف ہم نے پوری جو ہے اس کا ڈاٹا ہی خرید لیا۔ تو دنیا میں تو دولت کے ذریعہ بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں بیچی جا سکتی ہیں، ہے نا، دوستی میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کی سفارش کی جا سکتی ہے، مگر قیامت کا دن وہ دن جہاں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ دولت تو وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں جو تو اے اللہ تو نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ صاف یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ دولت تو وہاں کام آنے والی نہیں ہے، لہذا اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، کیونکہ جو تم خرچ کرو گے وہاں کام آئے گی، جو تم یہاں خرچ کرو گے وہ وہاں کام آئے گی۔ اور تو یہ فرمایا کہ وہاں تو وہ دن جہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، آپ نہ کسی گواہ کو خرید سکتے ہیں، نہ کسی عادل و منصف کو خرید سکتے ہیں، نہ روپے پیسے کے ذریعہ کسی کے جرم کو کم کروا سکتے ہیں، نہ کسی کے گناہ کو معافی دلوا سکتے ہیں، نہ دولت کے ذریعہ آپ کسی کے درجات کو ترقی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ پیسے دے کر کے کسی کو، کوئی پولیس ہے تو اسے انسپیکٹر بنوا سکتے ہیں، کمشنر بنا سکتے ہیں، لائر ہے تو اسے جج تک پہنچا سکتے ہیں، آپ روپے پیسے کے ذریعہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو حکومتیں بڑے بڑے مالداروں کے اس پر کارپوریٹ کے طاقتوں پر بنتی اور بدلتی ہیں، ہے نا، بگڑتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ وہ دن جہاں کچھ نہ چلنے والا ہے وہ صرف ایک دن ہے، وہ کون سا ہے؟ یعنی آخرت کا دن۔ تو آخرت کے دن مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو۔ اب یہاں پر مطلق آیت ہے ولا شفاعۃ، وہاں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس سے پہلے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بتایا کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا فرمایا، جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، مگر یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ جو ٹمٹما رہا ہے، جس دن یہ بجھ گیا ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ اٹھایا تو قیامت کے دن وہ حرمہ نصیب، وہ اچھا نصیبے والا ہوگا۔ اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا، اور نہ بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر اللہ کی اجازت کی کسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ تو ولا شفاعت، یہ آیت کریمہ کی وجہ سے بعض لوگوں کیا وہابیہ دیابنا غیر مقلدین سلفیہ جلد بازی کرتے ہیں، بلکہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، ہے نا، کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی، ان کی برکتیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ وہ سیدھا ان برکتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو کچھ کام نہیں آئے گا، حالانکہ قرآن پاک میں صراحتاً اس بات کی وضاحت موجود ہے، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی۔ سبحان اللہ، مگر متقی مطلب جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، تو مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی، کام آئے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن پاک کی متعدد آیات، کثیر احادیث صحیحہ متواصلہ سے ثابت ہے۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا؟ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین،
اے محبوب ہم نے تمہیں مقام محمود، یعنی مقام محمود سے مراد ہی ہے شفاعت کبریٰ، سرفراز فرمایا۔ لہذا قرآن مقدس کی کسی آیت کا ایسا مطلب اور مفہوم بیان کرنا جس سے دوسرے آیتوں کی غلطی ثابت ہوتی ہو، تغلیط ہوتی ہو، یہ کسی ایماندار شخص کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب ابھی آگے کی آیت، اگر یہاں کی اس آیت سے یہ مطلب نکالا جائے کہ ہمارے دیے سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی، اس آیت کو اگر لے کر یہ کہہ دیا جائے کہ نبیوں کی سفارش و دوستی اور اللہ والوں کی دوستی، سب کی دوستی اور سب کی سفارش، سب کا انکار کر دیا جائے، وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ابھی آگے دوسری آیت آئے گی، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو آگے کی آیت اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن پاک کی کسی آیت کا وہ مطلب نکالنا کہ اس کی وجہ سے دوسرے آیت کی غلطی ثابت ہو، معاذ اللہ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ اب آگے البتہ، یعنی یہاں مراد یہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے صراحتاً جب لا خلۃ ولا شفاعۃ کا تعلق آگے سے کیا، کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے ابتدائے تفسیر قرآن میں نے یہ کہا تھا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا ترجمہ عین منشأ خداوندی کے مطابق ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے وہ تو غوث اعظم کی کرامت ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا؟ پہلے آیت کو دیکھو، میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اے ایمان والوں اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اب یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ خرید و فروخت کا کی نفی تو سب کے لیے، کوئی خرید و فروخت وہاں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو فرشتے ہوں گے اور ہم ہوں گے، رب کا جلال ہوگا، اس کی ملکیت ہوگی اور اس کے بندے ہوں گے، تو وہاں خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خرید و فروخت تو اس وقت ہوگی جب جو ہے سامنے والا لالچی ہو، بھرشٹ ہو، ہے نا رشوت خور ہو۔ اور یہاں دنیا کی دولت وہاں جانے والی نہیں کہ وہاں رشوت دی جا سکے، جہاں کہ معاذ اللہ جو ہے چھپا کر کے پیسے لے کر کام کیے جائیں، تو یہ تو عام ہو گیا کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ لیکن ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ تو کافروں کے لیے کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو، یہاں لفظ کافر کا تو نہیں ہے نا، ولا خلۃ ولا شفاعۃ للکافرین یہ لفظ نہیں ہے، ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون یہ ہے۔ نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، اور کافر لوگ وہی خود ظالم ہیں۔ تو یہاں آیت میں نہیں ہے لا خلۃ ولا شفاعۃ للکافرین، نہ ہی دوستی کام آئے گی، شفاعت کام آئے گی کافروں کے لیے، یہ نہیں ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ کافروں کے لیے دوستی نہ شفاعت، یہ کافروں کے لیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر کہ قیامت کے دن دوستی بھی کوئی کام نہیں آئے گی اور کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، جبکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اتنا تو آیت برابر ہے، اس آیت میں اور اس آیت میں کوئی فرق نہیں، لیکن آگے اللہ ارشاد فرماتا الا المتقین، مگر متقی، یعنی متقیوں کی دوستی کام آئے گی۔ متقیوں کی دوستی کیا ہوگی؟ کام آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آیت الکرسی تو شفاعت کافروں کے لیے کام نہ آئے گی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوستی کافروں کے لیے کام نہیں آئے گی، لیکن جو اللہ والے ہوں گے وہ شفاعت بھی کریں گے اور ان کی دوستی قیامت کے دن کام بھی آئے گی جناب عالی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہاں پر تو کافروں کے لیے نہ دوستی کام آئے گی نہ کسی کی شفاعت ان کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اب کافروں کو کہا کہ وہی ظالم ہے، کیونکہ ظلم کے معنی ہے کسی ناحق، کسی چیز کو ناحق استعمال کرنا، تو مالک کی چیز استعمال کرنے کا حق فرما بردار غلام کو ہے، نہ کہ نافرمان کو، اور پوری کائنات رب کی ملکیت ہے، اور یہ کافر نافرمان ہیں، اس لہذا کافروں کو اپنے رب کی چیز کو برتنا یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ تو نافرمان ہیں۔
آقا کے جو فرما بردار غلام ہوں وہی آقا کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں، آقا کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کافر تو نافرمان ہیں، تو لہذا رب کی ملکیت میں انہیں جو بھی برتنا ہے وہ ظلم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے مثال دی تھی گزشتہ درس میں کہ برات کی دعوت وہ کھاتے ہیں جو دولہا کے متعلقین ہوں، دوسرا آدمی گھسائے تو چور کہیں گے اس کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کائنات کے دولہا ہمارے نبی ہیں، مومنین بندے ان کے غلام ہیں، کافر ان کے دشمن ہیں۔ لہذا اس کائنات میں جتنے کافر کھا رہے ہیں نا، سب چور بن کر کے کھا رہے ہیں۔ اصل اگر کوئی کھاتا ہے تو ہے نا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے اب اگلی آیت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ آپ زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، سمجھ رہے؟ اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ دیکھو یہاں پر آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی کو اجازت دے گا تو وہ سفارش کرے گا، بغیر اس کی اجازت کے کسی کو سفارش کا حق حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء والعلماء والشہداء، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت انبیاء کروائیں گے، پھر علماء کروائیں گے، اس کے بعد شہداء کروائیں گے۔ سوچو علماء کی فضیلت کتنی بلند و بالا ہے، کہ شہداء کا مقام کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، علماء کا ذکر پہلے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بتائیے اگر اوپر والی آیت کا وہی مطلب ہو لا خلۃ ولا شفاعۃ، کی کسی کو شفاعت کام نہیں آئے گی، کسی کو دوستی کام نہیں آئے گی، تو آیت الکرسی میں جو یہ آیت ہے اس کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے صاف صراحتاً خلاف ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کافروں کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کافروں کے لیے کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ یہاں رب کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق حاصل نہیں ہے، ہاں جسے وہ حکم دے دے گا اسے حاصل ہوگا۔ تو کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم میں؟ کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہتا ہے، اور اس کی کرسی میں آسمان سمائے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین۔ ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، وہی ہے بلند بڑائی والا، وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تو اللہ کیا یہ ہے آیت الکرسی، کیا ہے یہ؟ آیت الکرسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود تو یہ ہے آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی عظمتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلتیں بھی وارد ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا۔ اس میں تو بعض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں کئی دلیلیں قائم کی گئی ہیں کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
وہ آپ زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آپ زندہ یعنی واجب الوجود ہے، اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آئے نہ اونگھ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نقص ہیں اور عیب ہیں، اور اللہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اس میں اس کی مالکیت اور اس کے امر کے نفاذ اور اس کے تصرف کا بیان ہے۔ اور شرک کا رد بھی یہ ہے کہ جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں، مشرکین یا تو ستاروں کو پوجیں گے، کچھ لوگ یا تو ستاروں کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں کو کچھ لوگ پوجتے ہیں جو زمین میں ہے، یا پہاڑوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو، یہ ساری چیزیں زمین میں ہیں۔ اور سب آسمان اور سب زمین اور اس کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ تو کتنے پیارے انداز میں الوہیت کا بیان اور شرک کا یہاں پر رد ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور تم جن جن چیزوں کو پوج رہے ہو یہ سب تو اس کی ملکیت میں ہے۔ تو جب اس کی ملکیت میں ہے تو تم اسے پوج کیسے رہے ہو؟ سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کے آگے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اس میں مشرکین کے عقیدے کا رد ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کا یہ گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انہیں یہ بتایا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی سفارش کر سکتے ہیں جنہیں اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اور یہ اجازت صرف انبیاء، ملائکہ، مومنین، علماء اور شہداء، بزرگان دین کے لیے ہے۔ تو بتوں کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ بت کیسے اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں؟ اب آپ خود سوچیں، یہیں سے غیر مقلدین اور یوں ہی دیابنا کی اس عقیدے کا رد ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن میں اور تمام ذخیرے حدیث میں کہیں پر بھی ایک دلیل بھی نہیں مل سکتی جس میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت اشارتاً کنایتاً بھی ہو کہ یہ بت یا خدا کے سوا لوگ جنہیں پوجتے ہیں انہیں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ کافر اور یہ کافر جس کو پوجتے ہیں یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو کافر اور کافر جنہیں پوجتے ہیں یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ مگر اب آیت پر غور کریں پہلے کہ اس کی رب کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں بغیر اس کی اجازت کے۔ تو خود مطلب مفہوم سمجھ میں آیا کہ اگر اس کی اجازت ہوگی جسے تو وہ سفارش کرے گا، اور جسے اجازت نہیں اسے سفارش نہیں ہے۔ تو پورے آیات میں اور تمام ذخیرے حدیث، اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں آج تک کہیں کوئی ایسی دلیل اشارتاً کنایتاً تک نہیں، صراحتاً تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل قائم ہے کہ یہ پتھر، مورتیاں، پوجے کی چیزیں، جس کو بھی یہ سب کے سب اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، خود کی پوجا کروائی، تو وہ بھی یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو گویا کہ انہیں تو اجازت ملنے سے رہی، اور آیت الکرسی میں یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنہیں رب اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ سارے لوگ تو انہیں اجازت ملنے سے رہی کہ اجازت پا ہی نہیں سکتے تو شفاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں مکہ کے کافروں کا رد ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا تو ایک ہے اللہ، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک نہیں متعدد آیتیں ہیں۔ اگر لا یقولون، اگر ان سے پوچھو گے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، من خلق السماوات والارض لا یقولون اللہ، اگر ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ کس نے یہ سب پھیلایا آسمان زمین کا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق اللہ ہے،
مگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مستحق عبادت ہیں. یعنی جس طرح خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو کچھ تو وہ تھے جو خدا مانتے تھے، اور اگر فرض چلو مان لیا جائے کہ خدا نہ مانتے تھے مگر عبادت کا مستحق مانتے تھے، ان کو وہ عبادت کا مستحق مانتے تھے. تو عبادت میں، الوہیت میں اگر وہ اللہ کا شریک نہیں کرتے تھے، اگر وہ بتوں کو اللہ کا شریک الوہیت میں نہیں کرتے تھے مگر عبادت میں شریک کرتے تھے، اور الوہیت میں غیر خدا کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اسی طرح عبادت میں غیر خدا کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. خدا کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت جاننا یہ بھی شرک ہے، اور خدا کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا یہ بھی شرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مکہ کے کافر انہیں خدا مانتے اگر نہ تھے تو عبادت کا مستحق مانتے تھے. یہی وہابی تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہاں خدا مانتے تھے. جیسے بریلوی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم خواجہ اجمیری کو خدا نہیں مانتے، غوث پاک کو خدا نہیں مانتے، رسول اللہ کو خدا نہیں مانتے، محبوب الہی کو خدا نہیں مانتے، مگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. ارے جاہلوں، احمقوں، تمہارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ قوم کو محفوظ رکھے. کہاں تم پر تو تم وہی خوارج ہو جن کے قتل کے در پہ تھے حضرت علی مرتضیٰ. تم اگر ہوتے تو تمہیں پکڑ پکڑ کے قتل کرتے. وہ اگر تم ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر تم سے جہاد کرتے. سب اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق تمہیں عبداللہ ابن عمر نے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کہا. وہ خود کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر انہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق سمجھتے تھے، اور دلیل دیتے تھے کہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار. یہ لوگ ان آیتوں کو پکڑ پکڑ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے جو کافروں کے حق میں اللہ نے نازل کی، اور اس کے بعد اسے مومنوں پر پھٹ کر دیتے تھے. سوچئے میں نے کیا کہا، پورے آیات قرآنیہ میں، پورے قرآن میں، ذخیرے حدیث میں، اقوال صحابہ و تابعین میں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و محدثین میں کہیں ایک بھی روایت نہیں ملے گی، صراحتاً تو چھوڑو، اشارتاً و کنایتاً بھی، کہ کہیں ان بتوں یا غیر خدا کو جسے پوجا گیا کہیں ایسا ہو کہ ان کو کسی طریقے سے اذن اور اجازت شفاعت کی یا کچھ اور ملی ہو. بلکہ الٹے یہ ہے کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ پتھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی کفار پوجا کرتے تھے. کفار اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مگر اس کے برعکس اجازت، کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں رب کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے اور انہیں اجازت ملے گی شفاعت کی، ان کی دوستیاں کام آئیں گی. جیسا کہ قرآن میں خود فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست آج دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. تو جب متقین کی دوستی کام آئے گی تو کیا کام آئیں گی؟ میدان محشر میں چیلنج کیا ہے؟ میدان محشر میں چیلنج تو سفارش ہی کا ہے، اور کس چیز کا ہے؟ ہر بندہ اپنا عمل لے کے پہنچا ہوگا، بس اسے چاہیے کہ کسی طریقے سے حساب و کتاب و بیڑا پار ہو جائے. تو کوئی تو اگر وہ پھنسے تو کوئی تو ہو جو اس کی نیا پار لگا دے، کوئی تو ہو جو اس کا سہارا بنے. تو یہی تو سفارش ہے، یہی تو سفارش ہے. تو اگر دوستی کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن سارے دوست دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. گویا کہ دنیا کی ساری دوستیاں وہاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، مگر جو متقی پرہیزگار بندے ہوں گے ان کی دوستیاں کام آئیں گی. کس معنی کر کام آئیں گی؟ کیا میدان محشر میں کھانا مانگیں گے کہ کھلایا ہم؟ میدان محشر میں لوگ کیا مانگیں گے؟ بھئی پانی کون دے گا؟ اگر پیاس کی ضرورت پڑی تو پانی کون دے گا؟ میدان محشر میں اور کس چیز کی ضرورت؟ اگر اس محشر کے میدان میں کسی نے ایک گھونٹ پانی دیا تو یہ بھی ایک مدد ہی ہوئی نا، کیونکہ اس دن تو رب جلال میں ہوگا لمن الملک یوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی سلطنت ہے؟ تو سب کے سب خاموش ہوں گے. فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ قہار و جبار کی حکومت ہے. آج کہاں ہے حکمراں؟ آج کہاں ہے طاقتور؟ آج کہاں ہے مالدار؟ آج کہاں ہے دنیا میں شہرت یافتہ لوگ؟ کہاں ہیں اپنی طاقت و قوت، حکومت و سلطنت کی ڈینگیں مارنے والے، طاقت و بہادری کی ڈینگ مارنے والے، اپنے عقل و دانش کے چرچے کرنے والے، اپنی شہرت ناموری کے چرچے اٹھانے والے کہاں ہیں؟ سب خاموش رہیں گے. للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ قہار و جبار کی حکومت ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اب سوچئے پھر دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت عطا کی جائے گی.
کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا؟ کیا وہابی یہ حدیث کو پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی کافر اگر ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بکتا ہے تو یقیناً ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ ملنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر تو وہ مردود ہیں، احتجاج ان کے خلاف ہونا چاہیے، بائیکاٹ تو ان کا ہونا چاہیے، رشتے تعلقات ان سے توڑنے چاہیے۔ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان جب ہو تو اذان کا جواب دو، جو مؤذن کہے وہ تم کہو، جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو اور دعا پڑھو، اور اس میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة۔ درجہ اور وسیلہ آئے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ، اے اللہ ہمارے نبی ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اور درجہ رفیعہ بلند مقامت درجہ رفیع عطا فرما، وبعثہ مقام محمودہ، اور انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما، فائز فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی سفارش قبول عطا فرما۔ ہے بتائیے، صاف صراحتاً ہر بندہ اذان کے بعد یہ نبی کریم کی سفارش کی دعا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اور یہ وہابڑے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی کام ہی نہیں آئے گا۔ مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، مولا محبوب کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اے مقام شفاعت محبوب، ہم تمہیں مقام محمود پر فائز کریں گے۔ کیا ہے وہ مقام محمود؟ وہی تو مقام شفاعت ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ سوچیے آپ۔ تو اس لیے یہ وہ مردود قوم ہے، یہ وہ مردود قوم ہے جو ایک جرم نہیں بے انتہا بے حساب جرم کرتی ہے۔ وہابیہ، دیابنا، تبلیغی یہ ایک ناسور ہیں، کینسر سے بھی خطرناک، ایڈس سے بھی زیادہ خطرناک ایک قوم ہے، ایسی مردود قوم ہے یہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی صاف صراحتاً دلیلیں ہونے کے باوجود وہ کیسے انکار کر بیٹھتے ہیں؟ چلیے، تو اللہ فرماتا ہے کون ہے اس کی بارگاہ میں جو شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ تو جسے اجازت ہوگی، ہاں یقیناً اجازت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائے گا۔ کہتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہے نا، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ما قبل و ما بعد، دنیا اور آخرت، ساری چیزوں کو۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیا بات ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ رب کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو اس کے علم گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے علم میں سے کوئی بھی بالکل نہیں کچھ پا سکتا، وہ نہیں پاتے ہیں اس کے علم سے، بالکل رب کے علم سے، مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہاں بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے علم سے وہ جتنا جسے چاہے عطا فرما دے، اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ تو جن کو مطلع فرما دے انہیں اس کا علم ملے گا، وہ انبیاء اور رسول ہیں جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر جسے رسول چن لیتا ہے، تو رسول جسے چن لے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وہابیہ دیابنا علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہے کہ مگر جتنا اللہ چاہے، اس کی کرسی میں سمائے ہیں آسمان و زمین، تو اس میں اس کی عظمت و شان کا اظہار ہے، اور کرسی سے یا تو علم و قدرت مراد ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے بھاری نہیں اس کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تو اس آیت کریمہ میں
الہیات کے تمام اعلیٰ مسائل کو بیان کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے نا، الوہیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود ہے، اپنے ما سوا کا وہ پیدا کرنے والا ہے، تمام تحیز و حلول سے منزہ، تغیر و فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی، ملک و ملکوت کا مالک، اصول و فروع کا مبدع قوی گرفت کرنے والا، جس کے حضور سوائے اس کے اجازت کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام چیزوں کا جاننے والا، جلی کا بھی جو کھلی ہوئی ہیں، پوشیدہ چیزوں کا بھی، کلی کا بھی، جزئی کا بھی، واسع الملک والقدرہ، سمجھے؟ اس کی ذات وہ ہے جو ادراک و فہم سے بالا تر ہے، اس کی ذات کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی شان اس قدر بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ اس کی ذات ہے۔ پلے پڑی بات تو درود شریف پڑھ لیں ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ لا الہ، تو یہ پوری آیت الکرسی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اونگ اور نیند یہ کیا ہے؟ یہ دونوں عیب ہیں۔ اونگ اور نیند میں فرق ہے کہ اونگ سستی اور تھکاوٹ سے طاری ہونے والی غفلت کا نام ہے، اور یہ نیند کی ابتدا ہے، اور نیند کا معنی ہے دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا، اس طرح کے علم اور ادراک معطل ہو جائیں، آدمی کو سوچ سمجھ نہ پائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نیند یا اونگ آتی ہے جب دماغ کام نہ کرے یا جسم جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں، آدمی تھک جائے، اور اللہ رب العزت تھک جانے سے اور دماغ کے کام نہ کرنے سے پاک و صاف ہے۔ کرسی ایک عظیم جسم ہے جو 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔ خاص فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے لیے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے گی، دخول جنت سے مانع نہیں ہوگی۔ اور جو شخص روزانہ رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، وہ صبح تک حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اس طرح آیت الکرسی کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب اس کے بعد بہت اہم بحث ہے مسائل کے تعلق سے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہوا، کل انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے لا اکراہ فی الدین کی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نا، کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال آج جو ہے 2 آیتیں ہوئیں، 254 اور 255، یہ 2 آیتیں ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل تفسیر قرآن کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔